اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 5واں رکوع ہم کریں گے، انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آج۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہتے ہیں یہود کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ مطلب عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، ذالک یہ ہے قولہم ان کی بات، بافواہہم ان کے منہ کی، بس یہ بس ان کی گڑی ہوئی بات ہے، سچائی کوئی نہیں ہے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو، یہ سب گڑی ہوئی باتیں، سچائی نہیں ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ مشابہ ہوتے ہیں، یضاہئون مشابہ ہوتے ہیں، مثل ہوتے ہیں، ایسے ہی تھے قول الذین ان لوگوں کی بات یا قول کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے۔ یہ اب جو لوگ کفر کی باتیں دلیلیں بہانے بنا رہے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے لوگ بھی ایسے ہی انبیاء سے کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی گڑی گڑائی دلیلیں بناتے تھے، وہ بھی ایسے ہی اپنے لیے جواز تراشتے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، انا یؤفکون یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ پہلے لوگ بھی ایسے ہی جب دلیلیں بناتے تھے نا، کبھی یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی عیسائی کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہ باقی سارے جو بھی کوئی دلیل بنانے والے کفر کرنے کے لیے بناتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ کوئی نئے نہیں ہے، مشرکین مکہ یا منافقین مدینہ ایسے ہی سارے کرتے تھے، دلیلوں پہ دلیلیں گاڑ لیتے تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو اب تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو جو پہلے کرتے تھے، پھر ہم نے ان کے ساتھ جو کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اتخذوا پکڑا ہوا ہے تم نے، بنایا ہوا ہے تم نے، احبارہم اپنے عالموں کو، یہودی عالموں کو احبار کہتے تھے، احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو۔ عیسائی جو درویشی اختیار کر لیتے تھے، دنیا داری تج دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو درویش کہتے تھے، تو رہبانیت کہتے ہیں اس بات کو۔ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، جو تمہارے عالم کہتے ہیں، اربابا من دون اللہ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو تم نے رب بنا لیا۔ ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس آیت کی تفسیر جو روایات میں ہے کہ عالموں اور مشائخ پیروں کو رب بنانے کا مطلب۔ اسی طرح یہاں پہ الگ سے مسیح ابن مریم لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے الگ سے پوجا شروع کر دی، چرچز میں بت بنا کے، حضرت مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا کے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ عالموں کو، احبار کو خدا بنانے کا، رب بنانے کا، اور مشائخ کو یا درویشوں کو رب بنانے کا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے یہ لوگ اسے حرام مان لیتے تھے، جس کو حلال قرار دیتے تھے یہ حلال مان لیتے تھے، اور وہ اپنے فائدے کی خاطر چیزوں کو حلال حرام کر دیتے تھے، حالانکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنے فتوے دیتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، تو یہ ان کی رائے کو مان لیتے تھے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس بات کو رب بنانا قرار دے دیا
کہ اپنے رب کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پیروں کو یا اپنے عالموں کو سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت نماز پڑھتے تھے، ان کے روزے رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حکم ان کا مانتے تھے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے اس بات کو کیا کہہ دیا، انہوں نے ان کو رب بنا لیا، یعنی اللہ کے مقابل کر لیا۔ جس کی بات مانی جائے مفہوم یہ ہے وہ انسان کا رب ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانی جائے گی تو یہ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ تو غور کریں اس پہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہاں سے بات شروع ہوئی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، عزیر کو یہودی کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حالانکہ یہ ایک ویسے ہی کرنے لگے ہیں باتیں جیسے پہلے لوگ کرتے ہوتے تھے، ان کی نقل ویسے مشابہ ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تو پھر یہ کہاں پھر رہے ہیں؟ یعنی ان کا انجام بھی تو پھر وہی ہوگا نا۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، وما اور نہیں امروا ان کو حکم دیا گیا تھا، الا سوائے لیعبدوا کہ بندگی کرے، حکم مانے، الہا واحد ایک خدا کے سوا کسی اور کا حکم نہ ماننے کا ان کو کہا گیا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا صرف ایک اللہ کا حکم مانیں، صرف اس کی بندگی کریں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی خدا اس ایک کے سوا۔ اللہ اپنا کہہ رہا ہے یہاں پہ، میں نے تو کہا تھا بس میرا، لیکن انہوں نے کس کس کو خدا بنا لیا۔ کہا گیا تھا اس ایک کی، میری ایک کی بات مانو، اس کے میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ سبحانہ وہ پاک ہے، اما یشرکون جو یہ شرک کرتے وہ اس سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، کوئی شخص اس کی خدائی میں اختیار کچھ نہیں رکھتا، کچھ بھی ذرہ برابر بھی نہیں رکھتا، نہ فرشتے نہ کوئی اور ہستیاں، جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، لو میں یہ کر رہا ہوں، وہ اس نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے بس۔ جو نمرود نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کو، میں بھی تو خدا ہوں، دو لوگ بلوائے اس نے، ایک کو مارا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو تمہارا خدا کیا کرتا ہے، کون ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اس نے دو لوگ بلوائے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا۔ نمرود نے، اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، مار دیا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ قرآن بیان کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم زندگی موت دیتے ہو، میرا تو خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اور نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ذرا الٹ کر کے دکھاؤ نا، سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا وہ لاجواب ہو گیا، اس سے جواب نہیں بنا کوئی۔ تو یہ جتنی بھی دلیلیں گڑھ لیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اختیار پورے کا پورا اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس، ہم کہتے پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر۔ اگر کہیں کوئی شخص سمجھتا میں نے اپنے اختیار سے ایسا کیا، تو اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اس کی، جب وہ کھینچ لیتا ہے تو بات وہی ہے پھر کہ اگر اللہ کے مقابل ہو تو وہاں جاؤ جہاں پہ اس کا حکم نہ چلتا ہو، ذرا نکل کے تو دکھاؤ نا۔ قرآن میں اللہ پاک بیان کرتا ہے، تو پھر کہو ان سے اگر اللہ کے سوا یا اللہ سے یہ باغی ہو سکتے ہیں یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہیں تو ان کی مدد سے اس کائنات سے باہر نکل کے دکھائیں، یہ سب تو اللہ کا ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ یریدون، اب اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ میں نے کہا کہ مجھ ایک کا حکم مانو، لیکن تم نے دوسروں کو شریک کیا ہے۔ آگے غور کریں مفہوم کیا بنا ہے۔ یریدون یہ ارادہ رکھتے ہیں ان یطفئوا کہ بجھا دے نور اللہ، اللہ کا نور یعنی اسلام، بافواہہم اپنے منہوں سے۔ یہ ایسے کبھی شرک کر کے، کبھی رنگ برنگی باتیں کر کے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات عائد کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں، ارادہ رکھا ہوا ہے، ارادہ بنایا ہوا کہ ہم ایسے اسلام کو روک لیں گے غالب ہونے سے، کہ ایسے ہم اسلام کی طاقت نہیں بڑھنے دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ اور اللہ نے تو طے کیا ہوا ہے کہ وہ پورا کر کے رہے گا۔ نورہ اپنے نور کو، یعنی اپنے دین کو پورا
پورا کر دے گا، غالب کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کسی کافر کو برا لگتا ہے، ان کو برا لگتا ہے تو لگے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں ایسی دوسرے کو خدا بنا کے، لوگوں میں غلط باتیں پھیلا کے، غلط چیزوں کو رواج دے کے کچھ بھی کر لیں، اللہ نے طے کیا ہے وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، پورا کرے گا۔ هو الذی ارسلہ، اس نے بھیجا ہے اپنا بندہ، رسولہ، اپنا رسول، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے، هو الذی، وہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے، ارسلہ رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور سچے نظام زندگی، ہدایت ہدا قرآن ہے، دین الحق کی سچا نظام زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، سنت کر کے ایک معاملے میں رہنمائی فرما دی، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو خدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی تحریری کتاب بھی دے دی، ہدایت دے دی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کر کے بھی سمجھا دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، طریقہ زندگی جی کے بھی دکھا دی، سیرت جسے کہتے ہیں، وہی اللہ تو ہے، دین الحق کی سچا دین، سچی زندگی طریقہ، لیظہرہ، کہ غالب کر دے، اللہ دین کل، باقی سب طریقہ زندگیوں پہ غالب کر دے۔ اللہ نے تو اپنا رسول جو بھیجا ہے نا، وہ ہارنے کے لیے نہیں بھیجا، وہ جیتنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجے رسول اس لیے کہ لوگوں تک قرآن پہنچا کے ان کو جینے کا پورا طریقہ زندگی سمجھا دے، قیامت تک آنے والے لوگ کل کہہ نہ پائے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ غالب کر دے اس دین کو، ہر ایک تک اس دین کی بات پہنچ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جس مشرک کو، یہ ساتھ ملاوٹ کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ کا نبی جیتنے کے لیے، اب اس نظام کو غالب کرنے کے لیے، یہ کب بیان کیا تھا اللہ نے، اور پھر وقت نے ثابت کر دیا نا۔ اللہ کہتا ہے نا میں اپنے وعدے سچے کرتا ہوں، اللہ پاک اناؤنس کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میرا نبی، میں نے جو بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق سچ کے ساتھ بھیجے اور غالب ہو کے رہیں گے، تکلیف جن کو بھی ہوتی ہو جائے۔ تو پھر دیکھا نا دنیا نے، وہ فتح مکہ کے دن سارے مشرکوں کے سر جھکے ہوئے تھے، جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روکا کرتے تھے کہ ہم یہاں نماز کی بھی اجازت نہیں دیں گے، تو اس وقت کچھ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے، اور سب لوگوں سے جب پوچھا بتاؤ آج مجھ سے کیا بدلہ سمجھتے ہو، جانتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نیک باپ کے نیک بیٹے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں گے، اور سب کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پہلے ہی اعلان کر رہا ہے کہ اس دین کو سب نظاموں پہ، وہ مشرکوں پہ، وہ عیسائیوں پہ، وہ یہودیوں کے سب طریقہ زندگی پہ غالب کر دے گا، اور کر دیا، پورے خطہ عرب میں سے سب کا صفایا ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک عالموں میں سے زیادہ تر، والرہبانی، اور فقیروں درویشوں میں سے، عالموں اور فقیروں میں درویشوں میں سے زیادہ تر، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ تو لوگوں کے مال جھوٹ سے، فریب سے، غلط طریقے سے کھانے والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک، یعنی اپنے فیصلوں، اپنے فتووں، اپنی باتوں سے الگ ہی شریعت بنا کے بیٹھے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، یہ عالم درویش جو بھی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو الٹا گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ صرف کھانے کا رنگ ڈھنگ ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کے مال کھانے کا طریقہ ہے ان کا، کہ خود کو اللہ کے حکم کے برابر حکم لے کے آتے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پادریت میں، عیسائیت میں ایک وقت تھا، کوئی بھی گناہ کر لو، پادری کے پاس جا کے کچھ پاؤنڈ، کچھ ڈالر چندہ دے دو، اور وہ گناہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا۔ قتل کے 10 پاؤنڈ، فلاں چوری کے اتنے پاؤنڈ، فلاں کام کے اتنے پاؤنڈ، اور کہتا لو تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی جرم کر کے معافی کا سرٹیفکیٹ لے لیتا، یعنی کاروبار اور دھندا بنایا ہوا تھا پورے کا پورا۔
کوئی بھی جرم ہوتا تھا پیمنٹ کرو اور معافی نامہ لے لو، یہ حال تھا۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں جو کن کی بات عالموں کی ہو رہی، درویشوں کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی بات کہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں ہو رہی۔ جو قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ والے ہیں۔ جو اپنی بات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے یہ خدا بننے کے چکر میں ہے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے مال جھوٹ سے، فریب سے، فراڈ سے، غلط طریقے سے کھاتے ہیں، ان کا تو کاروبار ہے یہ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صد کہتے ہوتے دیوار کو، دیوار کھڑی کرتے ہیں، رستہ بند کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے۔ کہتے نا 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 قرآن نہیں پڑھنا، نا 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 حدیث نہیں پڑھ سکتے ایسے، آپ ہم سے ہی پڑھو گے، ہم ہی سنائیں گے۔ اور پھر من مرضی کی اس میں سے تعویلیں نکالتے ہیں، دلیل نکالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے دین، اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی طرف نہیں آنے دیتے، خود ہی اپنی راہ ایسی متعین کر دیتے ہیں، الگ ہی بنایا ہوا دین سارے کا سارا ان لوگوں نے، جنہوں نے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دھندا ہے، کاروبار ہے، کھانے کا ڈھنگ ہے ان کا، بس دینی اپنے اوپر چوغا چڑھایا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ خدائی کے دعوے دار ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ والذین یکنزون الذہب، ذہب سونا، والفضہ چاندی، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو بات آئی تھی کن کی ہوئی؟ عالموں کی، درویشوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، جو اپنا الگ سے دین گڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کے بارے میں بتا رہے یہ سارے فراڈ ہیں۔ اب بات ہو رہی ان کی، وہ دولت مندوں کی، تاجروں کی، لوگ ان کے بھی تو پیچھے چلتے ہیں نا، دولت کو بھی تو ہم کامیابی کا معیار بنا کے بیٹھے ہیں نا، دنیا میں جو جتنا دولت مند ہے ہم اسے اتنا کامیاب خیال کرتے ہیں۔ جس نے دنیا میں آخرت کمائی، نعوذ باللہ، اس کو تو لوگ گنتی میں نہیں گنتے۔ جو دنیا میں بڑا امیر کبیر، کوٹھیوں والا، بنگلوں والا، کاروں والا، جہازوں والا، کمپنیوں کا مالک ہے، اسے کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ایسے لوگ جو سونا چاندی مال اکٹھا کیے جاتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس کو نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی رزق حلال کماتا ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، گاڑیاں کوٹھیاں بناتا ہے، لیکن اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس میں سے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا تو دولت پورے کا پورا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے، اور اللہ سے دعا کرنا جائز ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اتنی دولت دے، میں تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اور ایسے تاجر کو جس کو حلال طریقے سے رزق کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اسلام کو پسند ہے ایسے لوگ جو بڑے امیر کبیر ہوں اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے رہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ان کی جو دولت مند ہیں، سونا چاندی اکٹھا کرتے لیکن خرچ نہیں کرتے، کہاں پہ؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ مال اکٹھا کیے جاتے، نہ کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بنگلے پلازے بنائے جاتے ہیں، رقبے زمینیں پراپرٹی بڑھائی جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال تو اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں تو حصہ دینا ہوگا نا، اور وہ حصہ صرف اکیلی زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اور دولت مندوں کی دولت میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جہاں پہ پتہ ہو کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، جہاد کے لیے، باقی معاملوں کے لیے۔ فبشرہم بعذاب علیم،
قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تو پھر ان کو بتا دو عذاب علیم کا۔ وہ جو دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سمجھتے بڑی سمیٹے جائیں گے ہمارے کام آ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا دوزخ کی وہ مال دوزخ کی آگ میں۔ تو ان کو بتاؤ کہ ایک دن آئے گا، اس دن کا بتاؤ، اب بھی عذاب علیم، عذاب علیم دردناک عذاب کا۔ اور وہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ جب جہنم میں ان کو ان کا یہ مال و دولت دے دیا جائے گا، لے لو، اور وہ گرم کر دیا جائے گا، سونا چاندی سب تپا ہوا گرم ان کو ملے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر اس سے ان کی فتقواہا، پس داغے جائیں گے، بہا، اس دولت کے ساتھ، اس مال کے ساتھ، اس سونے چاندی کے ساتھ، جباہہم، ان کے ماتھے، یہاں پہ بھی لگایا جائے گا۔ داغ دینا ہوتا ہے گرم چیز کو جسم کے حصے پہ لگانا جس سے وہ جل جائے، ماتھوں کو جلایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو، پیچھے، بیک پہ بھی، کمر پہ بھی۔ وَظُهُورُهُمْ، ظُهُورُهُمْ ان کی پیٹھیں، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی پہلو، سائڈوں کو، کروٹیں، ان کے سامنے سے بھی، ان کو سائڈوں سے بھی، ان کو پیچھے سے بھی اس سونے سے، اس چاندی سے جلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ساتھ کیا کہا جائے گا؟ یہ ساتھ کہا جائے گا، ھذا، یہ ہے، ما، جو، کنزتم، تم نے جمع کیا تھا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، اپنے واسطے تم نے جو مال جمع کیا تھا، یہ ہے وہ، لو، بڑا سنبھال کے رکھا تھا تم نے، لے لو۔ فذوقوا، پس مزہ لو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ اب اس رکوع میں اللہ پاک نے کیا ذکر فرمایا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ پیچھے کھولے صفحہ شروع سے۔ اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو۔ یہ سب باتیں ان کی اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ پہلے لوگ بھی ایسی باتیں بناتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو سزا دی، پھر ہلاک کر دیا۔ اب یہ لوگ یہ کچھ کرتے ہیں تو سوچو ان کا، تمہارا کیا بنے گا، یعنی ان کا کیا بنے گا۔ اور پھر یہ لوگ ایک تو انبیاء کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اپنے عالموں اور درویشوں کو بھی خدا بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو چیز وہ حرام کرتے ہیں یہ حرام مان لیتے ہیں، جو حلال کرتے ہیں حلال مان لیتے ہیں۔ اللہ نے جو طے کیا، اللہ کا حکم جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا کہ اس ایک کی، میری ایک کی بندگی کرو، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صرف میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو یہ اللہ پاک ہے ان شرک کرنے والوں کو۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ان سب کو ہروائے گا اور اپنے دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اسے غالب کر دے گا۔ یہ جتنی بھی ایسی منہ سے اپنے باتیں بنا لیں، گڑھ لیں جو کچھ بھی گڑھنا ہے اپنے پاس سے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے غالب ہونے کے لیے، تاکہ ان سب کی اسی ساری باتوں کو ختم کر دے۔ اور میں نے اس رسول کا، اللہ فرماتا ہے، اور اس رسول کو ہدایت، خدا اور دین حق دیا ہے، پورا طریقہ زندگی کے ساتھ، قانون زندگی قرآن بھی دے دیا ہے، جو نافذ کر کے دکھائے گا ان کو جن کو مشرکوں کو، کافروں کو، جن کو تکلیف ہوتی ہے ہو جائے۔ اور یہ جو عالم ہیں، یہ جو درویش ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اپنی باتیں خود بنا کے اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، کھانے کا ڈھنگ ہے۔ اصل میں دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اب اپنے پاس سے گڑھ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اس طرف، سچ کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس دین کے دشمن وہ بھی ہیں جو مال و دولت اکٹھا کرتے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کرنے والے تو
کمال ہے نا، قرآن ان کو کہتا متقین، وہ شروع میں الف لام میم ذالک کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اس بات کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ، اگلا وہ گروہ بھی ہے جو مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، سنبھال رکھتا ہے۔ تو پھر یہ سنبھالا ہوا نا ان کا، قبر میں تو لے کے نہیں جائیں گے، لیکن جہنم میں ان کو دیا جائے گا، لو گرم جہنم کی آگ میں داغا ہوا، وہاں کہا جائے گا لو، یہ لو، اس کو اپنے ماتھے پہ بھی لگا لو، اس کی نشانیاں بنا لو اپنے وجود پہ، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، لو اب پہنو، اکیلا گلے میں، اکیلا ہاتھ میں نہیں پہنو، جسم کے ہر حصے میں پہنو، اور وہ داغے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کر رہے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ چلیں جی، کل انشاءاللہ یہ اگلا باقی رکوع کریں گے، آدھا آج ہو گیا۔ اللہ حافظ۔